بعض اوقات ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوئے یا سوشل میڈیا پر سرچ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کہانی آپ کی نظر سے ایسی ضرور گزرتی ہے جو آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ اور اپنے آج کے ویلاگ میں آپ تک ایک ایسی ہی کہانی ہم نے پہنچانی ہے جو یقیناً آپ کو متاثر کیے بغیر نہ رہے گی۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے کہ جسے اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیزائن کرنے کی سعادت ملی۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا اور اس کے حصے میں ایک ایسا اعزاز آیا کہ موجودہ دنیا میں صرف اور صرف ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے ہی میں یہ سعادت آئی۔ اس مقدر پر جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم آپ کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدید ڈیزائن تیار کرنے والے مصری انجینئر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے آخر کیوں ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی، اور صحن حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگنے والے سفید پتھر کی کرامت کیا تھی۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کر لیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھا۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم ٹھہرا جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر شخص جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریز لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نوئل، سکاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 میں مصر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 44 برس کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے دوسری شادی نہیں کی اور اس کے بعد مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی اور وہ دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے دور گمنام رہ کر زندگی کی آخری سانسوں تک حرمین شریفین کی خدمت کرتے رہے۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگا ہوا ہے۔ اس سفید پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل واپس مکہ مکرمہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور حرم مکی میں پتھر کی تنصیب مکمل کروائی۔ اس سفید ماربل کو بہت پسند کیا گیا۔ 15 برس کے بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں نصب کروانے کو کہا۔ انجینئر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگوانے کا کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ یونان ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل خود بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ ڈالا تھا، اب تو اس واقعے کو 15 برس ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کمال بے حد افسردہ ہوئے اور دل برداشتہ ہو کر میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہ آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا ایڈریس بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی تھی۔ سٹاف نے انہیں بتایا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بے حد مشکل کام ہے، لیکن آپ اپنا فون نمبر دے جائیں، ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کمال نے اسے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو فطری طور پر پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب کیا کروں گا۔ خریدار کے ایڈریس کو کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر چکا ہے۔ پھر بھی ان کے دل نے کہا کہ خریدار کے بارے میں معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اس کمپنی کے دفتر پہنچے تو سیکریٹری نے ماربل کے خریدار کا پتہ لکھ کر پیپر ان کی جانب بڑھا دیا۔ جب ڈاکٹر کمال نے ایڈریس دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا ہو۔ انہوں نے زور کا
सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल ख़रीदा था वो सऊदी अरब ही की कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने फौरी तौर पर सऊदी अरब की फ़्लाइट पकड़ी और उसी दिन वहां पहुंचकर सीधा उस कंपनी के दफ्तर पहुंचे और डायरेक्टर को मिले। डॉक्टर कमाल ने उससे पूछा कि आपने उस मार्बल का क्या किया था जो यूनान से ख़रीदा था। उसने कहा कि मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से राब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया गया था वो किधर है। स्टॉक रूम वालों ने उसे बताया कि वो सारी मिकदार मौजूद है, उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही वो बिका था, क्योंकि उस मार्बल के लिए जो हमने प्रोजेक्ट प्लान किया था वो बाद में मौकूफ़ कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने यह सुना तो वो एक बच्चे की तरह रोने लगे और उन्होंने कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। फिर सफ़ेद मार्बल के उस मालिक को ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि इसमें जितनी रकम भरनी है भर लें और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दें। जब मार्बल के ख़रीदार को पता चला कि यह पूरा मार्बल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होना है तो उसने कहा कि मैं इसका एक रियाल भी नहीं लूँगा। अल्लाह ने यह मार्बल मुझसे ख़रीदवा कर महफूज करवाया था, फिर मैं इसे भूल गया। शायद अल्लाह ताला ने इस मार्बल को मेरी बख्शिश का वसीला बनाना होगा। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में इस्तेमाल होना है। और बिलाशुबा इस कहानी पर वो नात या शेर सादिक आता है कि ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद कमाल और मार्बल के उस सऊदी ख़रीदार को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। कैसे कैसे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मोह लेने वाले वाक़यात हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। ये अल्लाह के वो वली हैं जो बग़ैर किसी मकाम और मर्तबा के लालच के, बग़ैर किसी तमन्ना के दीन और उम्मत की खिदमत करते रहते हैं। अगर कोई सिला चाहते भी हैं तो वो अल्लाह ताला की ज़ात से महज ये चाहते हैं कि उन्हें दयारे हबीब में और अल्लाह ताला के घर के पास कहीं जगह मिल जाए और उनका खात्मा बिल ईमान हो जाए। बिलाशुबा ये लोग हमारी तारीख़ के वो रोशन मीनारे हैं कि जिनसे सीखने की ज़रूरत है। लोग कहा करते थे कि ऐसे किरदार अब महज दास्तानों में मिलते हैं, पुराने ज़मानों की बात है, अफसानों की बात है, लेकिन ज़माना आज भी वही है। अगर कुछ बदलाव आया है तो वो हम में है, अगर कुछ कमी है तो वो हमारे जज्बा ईमान में है। आज जब कोई हज करने के लिए सऊदी अरब जाता है, इन दोनों मुकद्दस मकामात पर जाकर सर बसजदा होता है, तो सख्त गर्मी के मौसम में भी हर में मक्की और हर में मदनी के ये सफ़ेद मार्बल तपे नहीं होते और उस शख्स के दिल से दुआ निकलती है तो यकीनन इन दिलों से निकली हुई दुआओं का कुछ हिस्सा उस मिस्री इंजीनियर और उस मार्बल के असल खरीदार तक भी पहुंचता होगा। बिलाशुबा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन सौदा किया और एक ऐसे सदका जारिया का हिस्सा बन गए कि जो उनके मरने के बाद भी उनकी बख्शिश का सामान कर रहा है। कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन आप तक ऐसे खूबसूरत वाक़यात पहुँचाते रहें। चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।